ڈی جے ہلی کے تعلق سے ہو رہے ناانصافیاں اور کسانوں کے جو بل آئے ہیں مرکزی حکومت کے، اس تعلق سے جو ہے مختلف تنظیموں کی جانب سے متحدہ محاذ کی لیڈرشپ میں ایک دن کا بند بلایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے نائب صدر مولانا یوسف قنی صاحب، استقبال ہے آپ کا۔ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کیوں یہ پروٹیسٹ ایک دن کا بند کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت پورا ملک پریشان ہے۔ دیکھیے، حکومتیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ عوام بڑی امیدوں کے ساتھ کسی فرد کا انتخاب کرتی ہیں۔ وہ یہ سوچتی ہے عوام کہ فلاں شخص اگر اقتدار میں آتا ہے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن موجودہ جو مرکزی حکومت ہے اور اسٹیٹ کی حکومت بھی ہے، یہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے یہ مسائل کو بڑھا رہی ہے۔ عوام ان کے فیصلوں سے بڑی پریشان ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کسانوں کا بل ہے، اس وقت کسانوں کا بل کیا ہے، خود پورے کسانوں کے تنظیمیں مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، دانشوران کھڑے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے آفیسرز کھڑے ہوئے ہیں مخالفت میں، اور بڑے بڑی تنظیمیں اور صحافی اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلم تنظیمیں جتنے بھی ملک میں کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب اس کے مخالف ہیں۔ پھر آخر گورنمنٹ کو سب بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کوئی بل لایا ہے اور کسان بہت ہی ان پڑھ اجڑ قسم کے لوگ ہیں اس لیے وہ مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ حکومت کی بھول ہے۔ اصل میں یہ حکومت کی پالیسیاں بنانے میں جو لوگ یوگدان دے رہے ہیں اس میں کسان بھی شامل ہیں، تو لہٰذا ہمارا خیال بھی یہ ہے کہ اس وقت جو بل مرکزی حکومت نے لایا ہے یہ کسانوں کے مخالف ہے، نہ صرف کسانوں کے مخالف ہے بلکہ کنزیومر کے خلاف بھی ہے۔ آپ ذرا سوچیے کہ ایک خرید و فروخت کون کرتا ہے، اور کل کا دن یہ اناج کو کسی ایک جگہ یکجا کر دیا جائے، اس کی خرید و فروخت میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اندازہ ہم اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کسان مخالف بل جو لایا گیا ہے یہ پورے ملک کے خلاف ہے، عوام کے خلاف ہے، ترقی کے خلاف ہے۔ جی ڈی پی ابھی سے ہمارے بہت گر گئی ہے اور مزید اسے گرا دینا چاہتے ہیں، اس کے ہم خلاف ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، لو جہاد کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور حکومت نے مسئلے کے طور پر پیش کیا، خاص کر کے وہاں جہاں بی جے پی حکومت میں ہے وہ بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، خاص کر کے اتر پردیش ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کرناٹک گورنمنٹ بھی بڑی دلچسپی رکھتی ہے لو جہاد اس بل کو لانے کے لیے۔ لو جہاد ہے کیا بتائیے، کہاں ہو ایسا ہو رہا ہے، اور یہ بنیادی حقوق جو متعین کیے گئے ہیں دستور کے اندر اس کی بالکل خلاف ورزی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ بی جے پی جہاں حکومت کر رہی ہے، خاص کر کے اپنی ریاست کی میں بات کروں گا، یہ لو جہاد کی بات کر رہے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر، کیوں سوچتے ہیں یہ عوام کے مسائل پر۔ ایک اور دو باتوں کا میں ذکر کروں گا جو کرناٹک میں زیادہ ابھر کے آ رہی ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کاؤ سلاٹر کے بارے میں ہے، یہاں انہوں نے بل پاس کر لیا ہے۔ یہ عوام اور حکومت اس بات پر حکومت بھول جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسانوں کا ہے، اور جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے اس میں یہاں پہ اس وقت۔ اور اگر یوں ہی اگر چلتا ہے تو لوگ پہلے سے غربت کا شکار ہیں، مزید یہ غریبی کے اس راستے پر چلے جائیں گے۔ آپ جو سوچئے کہ کسانوں کے بچوں کی صورتحال کیا ہے، ان کی خواتین کس حال میں ہیں، یہ جو ہے نہ اچھی تعلیم دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو، نہ اچھا کھانا پینا دے سکتے ہیں، اس طرح کے فیصلے لا کر کے مزید جو ہے غربت میں ڈھکیلنے کی ایک سازش قرار دی جا سکتی ہے، جس کے قانونی اس پہ چارہ گوئی بھی کرنی چاہیے، قانونی کارروائی بھی۔ حالانکہ کاؤ سلاٹر پہ جو ہے کل کچھ کورٹ کی طرف سے ایک نوٹس بھی گئی حکومت کو، تو اس آپ کی تنظیموں کی طرف سے کوئی قانونی کارروائی ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیے، اصل میں یہ ہے کہ ہمیں جتنے یہاں پہ کسان اور دیگر دلت طبقہ بڑا ہے، ان لوگوں سے مل کر کے ہم کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ قانونی کارروائی کے سلسلے میں بھی ہم کافی ہماری بات چیت ہوئی ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ بند جو بلایا جا رہا ہے وہ کس طرح کا بند ہوگا اور کہاں کہاں بند ہوگا؟ ہاں جی، بہت اچھی بات ہے جس نے کہا کہ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ ڈی جے ہلی کا جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہم سب اس سے واقف ہیں، اس کے آڑ کے اندر 400 سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کر لینا۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں بے قصور نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، اور یہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں صرف، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ جن لوگوں نے کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 23 لوگوں نے فیکٹ فائنڈنگ کیا ہے، صرف اس میں 3 مسلمان تھے، باقی سب غیر مسلم بھائی ہیں۔ انہوں نے جو رپورٹ پیش کیا اور یہ رپورٹ حکومت تک پہنچائی گئی، اپوزیشن لیڈر تک پہنچائی گئی، پولیس آفیسر تک پہنچائی گئی، سوچنے سمجھنے والے ریٹائرڈ ججز تک بھی
بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بے قصور نوجوانوں کی بڑی تعداد اس کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے، اور اس پر ایک اور جو افسوسناک بات ہے کہ اس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے نوجوانوں کی جن پر انہوں نے UAPA لگا دیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ پورے ملک کے اندر پہلا واقعہ ہے جو بڑی تعداد میں نوجوانوں پر جو ہے اس طرح یہ چارج لگا دیے گئے ہیں، ہم اس کی پوری طرح سے مخالف ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے جذبات کا، اپنے احتجاج کو درج کروانے کے لیے 22 جنوری کو جمعہ کا دن ہے اور صرف بنگلور کے مسلمان اپنے کاروبار کو بند رکھیں گے۔ ہم اپیل یہ کر رہے ہیں کہ آٹوز ہیں، ٹیکسی ہیں، جو آمد و رفت کی دیگر ذرائع ہیں اور مسلمان ہیں، تو ان سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ اس دن مکمل طور پر وہ بند کر رکھیں اور پرامن یہ بند رہے گا۔ کسی کو ہم زبردستی بھی نہیں کریں گے، اگر کوئی بند نہیں کرنا چاہتا ہے وہ زبردستی بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ وہ اپنی طرف سے بند کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے احتجاج کو درج کروائیں، اور جو مسلمان بھائی اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے لیے ایک حوصلے کی بات بنے، اور جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے لیے بھی ایک امید کی کرن جاگ اٹھے اور مسلمانوں کے اندر حوصلہ اس پر بڑھے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ حق اور انصاف کی بات ہے کہ جمہوری حق ہمارا یہ ہے، ہم اپنے طور پر اسے احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا یوسف کنی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ کسانوں کے لیے ہے، اور خاص کر کے ڈی جے ہلی کے جو متاثرین ہیں، جو غیر قانونی طور پر جنہیں حراست میں لیا گیا ہے، ان لوگوں کے حق میں یہ بند ہے، اور یہ بند صرف بنگلور میں ہے، پورے کرناٹک میں نہیں۔ بنگلور کے جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں سے ان کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایک دن کا بند منائیں۔ کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی، بنگلورو۔